وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 13۔ آج کے سبق کا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم اپنے رسول کی دعوت اللہ کے پیغام کو عملاً جھٹلا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ بے شک ہم ہی تم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو اعمال وہ آگے بھیج چکے ہیں اور ان کے اثرات جو پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب لوح محفوظ میں احاطہ کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 13۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان کو آپ بیان کیجئے مثال ایک بستی والوں کی۔ اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس آئے رسول، جمع ہے مرسلون۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھجوائے ان کے پاس 2 رسول۔ فکذبوہما، انہوں نے ان کو جھٹلایا۔ فعززنا بثالث، پھر ہم نے ان کی مدد کی تیسرے رسول سے، تو ان سب نے ان کو کہا فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس رسول بنا کے بھجوائے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ نہیں آئے، تم نہیں ہو لیکن ہماری طرح کے انسان۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ ان انتم الا تکذبون، تم تو جھوٹ بول رہے ہو۔ سورہ یاسین ہے، بنیادی طور پہ آپ دیکھیں سورہ یاسین ہے، اور یہ قرآن کا دل ہے، قرآن کا دل ہے، یعنی مرکزی حصہ ہے، اس میں مرکزی مضامین ہے۔ اور آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا سامعین کرام کہ اس سورت کا جو موضوع ہے بنیادی وہ رسالت ہے، اور رسالت کے تحت جو ہے وہ باقی باتیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اور اس کی ابتدا جو ہے اگر آپ نے توجہ کی ہو تو اس کی ابتدا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اس کی میں نے اپنی جگہ وضاحت کی تھی۔ اب ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے سامعین کرام، اور کتابوں میں یعنی تفاسیر میں آپ پڑھیں تو اس کے مختلف توجیحات ہیں، اختلافات ہیں علماء کرام کے، لیکن ہم ان تاریخی، آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قرآن نے اگر ایک جگہ وضاحت نہ کی ہو، کسی بھی واقعے کو کسی جگہ کے ساتھ متعین نہ کیا ہو، اور کسی قوم کا نام نہ لیا ہو، تو پھر اس کی تفاصیل میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن نے بعض جو واقعات آئے ہیں
وہ ان کی قوم کا نام بھی لیا گیا ہے. پھر یعنی بعض اوقات جگہ کا نام بھی لیا گیا ہے. اور لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کو، اور قرآن ایک کتاب نصیحت ہے. یہ نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھولا نہیں ہے یہاں کچھ کہ ہم اس کی یعنی تاریخی تفاصیل میں جائیں کہ بھئی یہ کہاں کا واقعہ ہے، یہ کون سی قوم تھی، کس جگہ تھی، کیا ہوا تھا. یعنی اس کے بارے میں چندہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کتاب نصیحت ہے اور اس سے نصیحت لینی درکار ہے. اب دیکھیں تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اس کی جو یعنی وضاحت ہے کہ بھئی وَضْرِبْ لَهُمْ مثلاً، مثال آپ بیان کیجئے ایک بستی والوں کی. اب نہ بستی والوں کا نام ہے نہ اس جگہ کا نام ہے، بس بیان کیجئے. اب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور وہ علام الغیوب ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ بیان کر سکتا تھا لیکن نہ کیا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کی تفاصیل میں جائیں. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں. پھر عام طور پہ ایسا ہوتا ہے سامعین کرام، جو قرآن سے شغف رکھنے والے ہیں اور تفاسیر وغیرہ دیکھتے ہیں، پھر ہم اس تاریخی موشگافیوں میں گم ہو جاتے ہیں، اس تفاصیل میں گم ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ تو بھئی وہ فلاں کا واقعہ ہے، یہ تو فلاں قوم کا واقعہ ہے، یہ تو کافروں کا بیان ہو رہا ہے، اس میں تو ہمارا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہ تو مشرکوں کا ہے، اس میں تو ہماری کوئی بات نہیں، یہ تو منافقوں کا ہے، ہم تو منافق نہیں ہیں. تو ہر جگہ آپ مطلب ایک تعین کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں قوم کا واقعہ ہے، اس سے ہم بری الذمہ ہیں. ایسی بات نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. دیکھیں قرآن اب 1450 سال تقریباً ہو گئے ہیں، اور یہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب نصیحت ہے، اور اس میں تذکر کی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں. ذکرہ ان فی ذلک لذکرى لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. تو بہرحال یہ تھوڑا سا کلیئر کر لیں، اپنے آپ کو کلیئر کر لیں کہ ہمیں تاریخی موشگافیاں جو کہ نہیں بیان کی گئیں، اللہ تعالیٰ تو حکیم ذات ہے، دانا ذات ہے، ضرورت ہوتی تو وہ بیان کر دیتا، نہیں کی تو اب آپ کیوں اس میں اس ادھیڑ بن میں لگے ہیں کہ بھئی یہ کون سی قوم تھی، یہ کہاں کا واقعہ ہے. نہیں، اس سے ہم نے نصیحت لینی ہے انشاءاللہ تعالی. یہ ایک ارادہ کر لیں، ذہن کو صاف کر لیں، اور اس سے ایک ارادہ کر لیں کہ اس میں ہم نے نصیحت لینی. اب دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ سورہ یاسین. اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور ذرا اپنے جو ذہن پہ کسی نے اگر یعنی کتب پڑھی ہیں یا یہ وہ، اور تو وہ تھوڑا سا ایک طرف رکھ دیں. آئیے ہم سب مل کے اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، یہ میں نے آپ کو سورہ یاسین کی ابتدا میں بھی بتائی تھی، انک لمن المرسلین، اور قرآن حکیم انک لمن المرسلین علی صراط. اس میں آپ سن لیں، اگر کسی نے نہیں سنا ہے تو بہت کارآمد باتیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان آیا ہے تاریکی میں. تھوڑی سی غور سے سنیں یہ بات، باقی کام چھوڑ دیں، چاہے وہ قرآن کی تلاوت بھی ہو، چھوڑ دیں اس وقت. یہ بات سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن انسان آیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اس کا ایک خاص کام ہے، اس نے ایک کام کرنا ہے، اور ایک کام کے لیے تیاری کرنی ہے، جد و جہد، محنت. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ اس کا مقصود ہے تو اس کے لیے جہد مسلسل کی ضرورت ہے. یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے. دنیا عیش اور آرام اور مزوں کی جگہ نہیں ہے. یہ ایک اللہ ہمارا مقصود ہے، اور اس کی ملاقات کی تیاری کے لیے ہمیں یہ موقع دیا گیا ہے، جسم کا لباس دیا گیا ہے، اور اس دنیا کے زندگی میں دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے. عالم اسباب ہے، اسباب ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے حقیقت ہے. تو ہماری جو بنیادی طور پہ جو ہماری اپنی حیثیت ہے تو وہ ظاہر کی نہیں ہے، وہ ہماری باطنی حیثیت ہے.
یعنی ہماری حقیقت ہمارا ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے، یہ بات بالکل نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ اچھا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، مقصود کیا ہے؟ اللہ۔ اب اللہ کو پانے کے لیے راستہ اس کا کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت بھجوائی ہے، ہدایت بھجوائی ہے، کتاب بھجوائی ہے، لیکن سب سے پہلے رسول آیا ہے، پھر ہدایت خدا بندی آئی ہے۔ رسول بذات خود ایک روشن چراغ کی مانند ہے، وہ روشنی کا مینار ہے رسول کی ذات، پھر کتاب بھی اسی طرح نور ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں روشنی ہیں، اس میں ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے، حضور کی ذات اقدس جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ ویسے میں ایک یہ چونکہ یہ مثال بیان ہو رہی ہے، اس کا میں خاص طور پہ اس کا آپ کو تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور جو تمہیدی مضمون میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم اندھیرے میں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری منزل کیا ہے، نمبر ایک، پھر اس منزل تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے، پھر ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، یہ سب ہمیں نہیں معلوم۔ اب یہ چیز جو ہے یہ پھر رسول کی ذات، رسول آپ کو معلوم ہے نا، پہلا انسان پہلا نبی تھا، خبر دینے والا تھا، پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ تو رسول کی ذات اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ نے، یعنی آپ تاریکی میں ہے، میں اپنے آپ سے اور آپ سے مخاطب ہوں، یہ کوئی ہزاروں سال سینکڑوں سال پہلے کی بات نہیں، یہ ابھی کی بات ہے، آج کی بات اور اس وقت کی بات ہے۔ میں اور آپ تاریکی میں ہیں، ہم نے رسول کی ذات سے تعلق پیدا کرنا ہے، رسول کی بات پہ کان دھرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے، اس کو قبول کرنا ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو ہم نے کان لگانے ہیں، دل کے کانوں سے سننا ہے رسول کی بات کو، اور سوچنا بھی ہے۔ تو بہرحال رسول کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے ایک روشنی کا مینار ہے۔ اب ہوتا یہ چلا آ رہا ہے سامنے کرام، جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم دیا ہے، وہیں اس کو عقل سے بھی نوازا ہے، اور ایک نفس امارہ بھی اس کو دیا ہے۔ نفس کے بارے میں بات کر چکا ہوں، پھر بھی تفصیل سے آ جائے گی، لیکن مختصر طور پہ میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان پہ جب روح پہ جب جسم غالب ہو جاتا ہے تو اس کی عقل محدود ہو جاتی ہے، عقل محدود ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جب جسم ہمارے پاس نہیں تھا تو اس وقت ہماری عقل جو تھی وہ کام کر رہی تھی۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، ہم سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ ہاں۔ تو وہاں تو الگ حالت تھی، لیکن یہاں جب انسان آ جاتا ہے اور روح مغلوب ہو جاتی ہے، جسم غالب ہو جاتا ہے، اب اس کو روشنی کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے پاس عقل ہے محدود، جس کی رسائی باطن تک نہیں ہوتی، یہ اندھیروں میں ہے، ظاہر کے اندھیرے ہیں اس کے۔ اب اس کو کسی باطنی شخص کے پاس جانا ہے، اور وہ ہمارے سامنے سب سے بڑی اس کی ذات جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ رسول سے تعلق ایک خاص ضرورت ہے سامعین کرام۔ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ میں گزشتہ سینکڑوں سال کی ابھی کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی ہمیں رسول کی ذات کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اب رسول یعنی کی باتیں اور قرآن کتاب میں ہے، اب ہمیں کسی صاحب کتاب کو ڈھونڈنا ہے، صاحب کتاب کو ڈھونڈنا ہے، اس سے رسول کی باتیں، یعنی صاحب کتاب پھر وہ نائب رسول ہے، اس کی حیثیت جو ہے وہ نائب رسول کی ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی، العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم ربانی جو ہے وہ وارثان نبی ہیں سامعین کرام۔ تو بنیادی طور میں پھر اس سورہ یاسین کے جو مثال بیان ہو رہی ہے اس کے تناظر میں یہ بات محدود رکھنا چاہتا ہوں۔ تو مختصر یہ جو اب تک میری گفتگو تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اندھیرے میں ہے، اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ رہنمائی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، ہدایت پہنچانے کا ذمہ، ان علینا للہدا، ہدایت دینا انسان کو میری ذمہ داری ہے، ان علینا۔
اب وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں خاص طور پہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ ایک رسول کے ذریعے ہمیشہ 1,24,000 انبیاء اور رسول آ چکے ہیں، تو رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ ضرورت پوری کرتا ہے، وہ ذمہ داری اپنی رسولوں کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ ہر من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی امت ایسی نہیں ہے کہ اس میں رسول نہ گزرا یا ڈرانے والا نہ آیا۔ تو ہر وقت دنیا خالی نہیں ہے ہدایت سے، خالی نہیں رہی ہے انبیاء اور رسل سے، اور تاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبوت کا اختتام ہو گیا، اب ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ علماء امت جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں۔ وہ نائبان نبی ہیں، نائب نبی ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، اور وارث نبی ہیں، عالم ربانی ہیں، جو بھی آپ نام دے لیں۔ تو وہ اب وہ ڈیوٹی، یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ رسول کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ لگاتا ہے، ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے پوری کرتا ہے۔ اب یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، یہ جو وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اب اس میں یعنی تمہیدی طور پہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں بنیادی طور پہ اس صورت کا موضوع جو ہے وہ رسالت ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ رسالت کے بغیر انسانیت کو ہدایت دینا یا پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو پھر ہدایت دینا، ہدایت پہنچانا پھر رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، یہ ایک بستی کا واقعہ ہے، اس میں بستی کا نام نہیں ہے اور نہ پیغمبر کا نام ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں پیغمبروں کے نام بھی آتے ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، پھر اس کی جگہ کی بھی تعین ہے، وہ ہمیں معلوم بھی ہے۔ لیکن یہاں میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ مثال ہے کہ حقیقت ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ ایک میسج دینا چاہتا ہے۔ وہ میسج میں آپ کو بتاتا ہوں اس تمام واقعے میں کہ میسج کیا ہے، کہ رسول جب بھی آیا ہے اس کی تکذیب ہوئی ہے، ایک بات فَكَذَّبُوهُمَا، اس کی تکذیب ہوئی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یعنی ہدایت کے لوگ متلاشی نہیں رہتے عام طور پہ، یعنی ہدایت کے متلاشی نہیں ہیں، ہدایت کے طلبگار بہت کم لوگ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے دنیا کے جو جسم کا لبادہ اوڑھ لیا ہے روح نے، اب اس کی عقل محدود ہو گئی ہے، اب اس کی عقل ظاہر تک محدود ہے، اب یہ دنیا ہی کو اصل سمجھ بیٹھی ہے اور شیطان نے اسے دھوکہ دے دیا ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں متنبہ تو کیا ہے کہ یہ ظاہر دنیا کی زندگی جو ہے یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں وہ بڑا دھوکے باز۔ تو اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب میں نے بھیجوائے ان کی طرف دو رسول، فَكَذَّبُوهُمَا، تو تکذیب رسول۔ اب دیکھیں میں سامعین اکرام تھوڑا سا اس واقعے میں جو مضامین ہیں نصیحت کے وہ ہم اس سے یعنی اس کا ہم تذکرہ کریں گے کہ کیا وہ مضامین ہے جو اس مثال کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ رسول کی ضرورت، یہ ایک، پھر رسول کی تکذیب، یعنی اور فَكَذَّبُوهُمَا میں مضمون یہ ہے کہ رسول تو صراط مستقیم پر ہوتے ہیں، ہر رسول جو ہے وہ یقیناً بھجوایا ہے، وہ اعلیٰ صراط مستقیم ہے، وہ سیدھے راستے پر ہے۔ سیدھا راستہ چونکہ انسان کی ضرورت ہے، اس پر چل کر ہی انسان اپنے مقصود تک پہنچ سکتا ہے جو کہ ذات باری تعالی ہے۔ انسان دنیا کے ہوش و حواس جب سنبھالتا ہے، عاقل بالغ ہو جاتا ہے، تو میں نے آپ کو کہا کہ عقل محدود ہوتی ہے، وہ ظاہر پہ دھوکہ ہو جاتی ہے، اور وہ ظاہر ہی کی متمنی ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہی کی طلبگار بن جاتی ہے۔
تو اس جب ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ رسول آتا ہے تو اس کی تکذیب، کل قد کذب الرسل، ایسے الفاظ ہیں قرآن میں دوسری جگہ، ہر ایک قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی رسول آیا ہے اور قوم مشتاق تھی اور اس کو ہار پہنائے گئے ہیں، یا اس کی عزت و تکریم کی گئی ہے، یا اس کے دعوت پر لبیک کہا گیا ہو۔ عام طور پہ سب سے پہلے جھٹلایا جاتا ہے۔ یہ ہم دیکھ لیں، اس میں مضمون یہ ہے کہ جھٹلانا، رسول کو جھٹلانا نہیں چاہیے۔ دیکھیں جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ رسول ایک پیغام لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ بتاتا ہے، اس کا طریقہ بتاتا ہے، کیونکہ بندگی ہی میں نجات ہے انسان کی۔ تو پھر انسان جو ہے چونکہ وہ آمادہ نہیں ہوتا ظاہر دنیا کو یعنی بحیثیت مقصود چھوڑنے کے، ترک کرنے کے، اور وہ اللہ کا طالب نہیں اپنے آپ کو نہیں بنا پاتا، تو پھر وہ تکذیب رسول کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ رسول کی تکذیب شروع ہو جاتی ہے، اس کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو ایذا رسانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہاں رک کے کہ یہ صرف کافر اقوام نہیں ہیں، مسلمان قوم بھی۔ دیکھیں ہر زمانے میں دین اسلام کی دعوت پیش کی گئی ہے، اور ہر زمانے کے جو پیغمبر کے یعنی متبعین ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں، اور اسلام دین حق کا ایک ہی ہے شروع سے آخر تک۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دین اسلام کی، ان کے دین کا نام بھی اسلام تھا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو رسول پیغام لے کے آتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ کفار بھی، دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں نا، اب یہ قوم نوح جو تھی یہ شرک میں پڑ گئی تھی۔ اب شرک کی نوعیت کیا تھی، وہ طریقہ کیا تھا ان کا، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے قوم، اور پھر اس سے باہر وہ نہیں نکلنا چاہتی اپنے تصورات سے۔ اب قوم نوح جو تھی یہ ابتداءً کون تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تو تمام مسلمان تھی، تو یہ مسلمان قوم کے پاس آئے تھے، انہوں نے شرک اختیار کر لیا تھا۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ شرک ان کا یعنی اس کا ظاہری طور پہ زبان سے بھی وہ شرکیہ الفاظ استعمال کرتے تھے یا عملاً مشرک بن گئے تھے، یہ ایک الگ موضوع ہے، بحث ہے۔ قوم عاد کون تھی؟ یہ بھی مسلمان قوم تھی، لیکن انہوں نے شرک کو پسند کر لیا تھا۔ قوم سمود بھی اسی طرح تھی، قوم عاد بھی اسی طرح تھی، قوم ابراہیم بھی اسی طرح تھی۔ یعنی یہ سب دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام آئے پیغمبر تھے، اب ان کی تمام اولاد جو تھی وہ مسلمان تھی۔ ظاہر ہے میں مسلمان ہوں، میری اولاد بھی مسلمان ہے، تو پھر یہ گڑبڑ آ جاتی ہے اور مشرکانہ روش آ جاتی ہے، کافرانہ روش لوگ قبول کر لیتے ہیں، جیسا کہ آج ہم ہیں۔ ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ قرآن میرے لیے نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کے آئینے میں ہم اپنی صورت دیکھنے کی کوشش کریں گے، میں بھی اور آپ بھی۔ تو یہ جو وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اب اس میں دیکھیں یہ ایک آئینہ ہے، یہ تمام واقعہ جو بیان ہو رہا ہے یہ ایک آئینہ ہے۔ اس آئینے میں دو لوگ ہیں، یعنی رسول آئے، ان کی تکذیب کرنے والے بھی ہیں اور ان پر ایمان لانے والے کی بھی بات ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ ایک مسلمان تھا جس نے ایمان قبول کر لیا تھا، اور باقی لوگ جو تھے وہ مشرک تھے، وہ پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے، یقیناً ہم میں سے یا تو یعنی ہمارا شمار یا تو پیغمبر کی دعوت قبول کرنے والوں میں ہے یا اس سے انکار کرنے والوں میں، اس کی تکذیب کرنے والوں میں۔ سامعین کرام، مجھے جلدی نہیں ہے، وقت میرا اختتام پذیر ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس واقعے میں بجائے اس کے کہ آپ قانونی موشگافیوں میں اپنا وقت صرف کریں،
یا میں آپ کو قانونی اور تاریخی واقعات میں الجھا دوں. میں آپ کو واضح طور پہ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا اصحاب القریہ، یہ ایک بستی والوں کی، اب بستی ہماری بھی ہے، میں ایک بستی میں رہ رہا ہوں، میرے پاس رسول کی تعلیم آئی بھی ہے، یا اس سے کچھ لوگ انکار کرنے والے ہیں یا اس کا اقرار کرنے والے ہیں. اصل جو دعوت ہوتی ہے نا، وہ یہ نہیں کہ بس آپ کا جدی پشتی کون ہے. جدی پشتی تو ہم مسلمان ہیں، ظاہر ہے میرے اس وقت مخاطبین تمام جو ہیں وہ مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ رسالت کو ہمارے پاس بھی ایک رسول آئے. اب دیکھنا یہ ہوگا اس واقعے کی اسپیسیفک، اس آیت، اس واقعہ، یہ مثال جو بیان کی جا رہی ہے، اس میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے. ایک 3 تو رسول ہیں، ایک مومن ہے اور ایک پھر قوم ہے جس نے تکذیب کی ہے. اب ان یعنی رسول کے جو دعوت ہے اس کے سامنے ایک شخص نے ایمان قبول کر لیا، اس کا حال ہے. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی، اس کا حال ہے. اور ایک تکذیب رسول کرنے والے ہیں. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے ان آیات کے تناظر میں، اس واقعے کے تناظر میں، کہ میرا آپ کا جو شکل ہے، آیا وہ رسول کی تکذیب کرنے والوں سے ملتی ہے، یا جو ہے وہ ایمان والا جو ہے اس کے ساتھ ہماری وہ ملتی ہے. یہ یقیناً ہم دیکھ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں اپنی صورت. اس جو قرآنی آیات ہیں ابھی پڑھ رہے ہیں، اس کے آئینے میں ہم اپنی شکل ضرور دیکھ سکتے ہیں. یہ ضرور دیکھیے گا. اور مضمون ابھی جاری ہے سامعین کرام، لیکن یہ تبرک کے طور پہ میں 1-2 آیات پڑھ لیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ کسی وقت اس کا ترجمہ بھی کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا وَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. And cite for them the parable of the landlords of the town, when the messengers came to it. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. We sent them 2 messengers, but they denied them both, so we reinforced them with a third. They said, we are messengers to you. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.